ماں اور بچی کے مین ہول میں گر کر ہونے کے واقعے کے بعد مریم نواز نے جو میٹنگ لی اور اس کا ویڈیو کلپ جو ہے وائرل ہوا، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ جھوٹ بولنا لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ گری نہیں۔ کس نے حکومت کو مس گائیڈ کیا کہ یہ فیک نیوز ہے؟ جو ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے لواحقین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پولیس نے اس خاتون کے شوہر پر کیوں کیا؟ اور ماضی میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو رہے ہیں وہ اپنے بیوروکریٹ کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے، اور موجودہ بیوروکریٹس کے کیا تاثرات ہیں، اس ویڈیو کلپ کے بعد اس پر بات کریں۔ ہول تھا وہ کھول لیتے ہو تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ میں ہوں انور حسین سمرا، آپ سمرا اسٹاک دیکھ رہے ہیں۔ 28 جنوری کو داتا دربار کے باہر بھاٹی گیٹ کے نزدیک سیوریج کا مین ہول جو ہے اس میں ایک خاتون سعدیہ اور اس کی ایک ننھی بیٹی ردا فاطمہ گر کر جو ہے ہو گئیں۔ اس واقعے کے حوالے سے چیف منسٹر پنجاب کو کس نے مس گائیڈ کیا، وزیر اطلاعات پنجاب کو کس نے مس گائیڈ کیا، اس پر آپ کو بتاتے ہیں کہ حقائق کیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہاں پر جب 1122 والے پہنچے یا واسا والے پہنچے تو انہوں نے ایک بیان داغ دیا، بلکہ ایک ویڈیو کلپ بنا کر وائرل کر دیا کہ وہاں پر 1.5 فٹ کے ڈائے کا جو ہے پائپ ہے، اس میں جو ہے کوئی باڈی نہیں جا سکتی۔ پھر اس کے بعد خود ہی آن کیا، جب مل گئی تو کہا کہ نہیں جی یہ جو ہے یہ 6 گھنٹے بعد خاتون کی مل گئی ہے، اور 18 گھنٹے بعد جو ہے اس بچی ردا فاطمہ کی مل گئی۔ جب یہ کال ایمرجنسی کی گئی تو اس کے بعد پولیس جو ہے اس خاتون کے خاوند غلام مرتضیٰ کو وہ تھانے جاتا ہے تو وہاں بٹھا لیتی ہے، اور ایس پی کی موجودگی میں ایس ایچ او جو ہے اس پر کرتا ہے، ڈنڈے مارتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نے یا تو اپنی بیوی اغوا کروا دی ہے یا کسی کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہے، تو ہم نے آپ پر یہ ڈال دینا ہے۔ اور یہ اندازہ کر لیں پولیس کی بے حسی کا کہ ایس پی جو ہے ایک ریزنیبل آفیسر ہے، اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اقوالی جرم کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اس پر ایک ہائی پاور کمیٹی بنا دیتی ہیں جس کی سربراہی ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب احمد رضا سرور کرتے ہیں۔ وہ لواحقین کو اپنے دفتر میں انکوائری کے لیے بلاتے ہیں تو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ان کی 2 معصوم لوگ جو ہیں وہ ہار گئے حکومت کے پنجاب کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے، ان کو اپنے دفتر کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کو اندر بلایا جاتا ہے، ان کے بیان لیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں یہ کتنا ان کے گردن میں سریا ہوتا ہے۔ یہ یعنی اشرف المخلوقات میں خود اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں، اور یہ عام عوام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے 2 لوگ گئے ہیں، لیکن ان کے بیان لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فیکٹ فائنڈنگ دینے کے لیے ان کو دفتر کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے، بٹھایا بھی نہیں جاتا۔ اور ایک کمیٹی ممبر نے کہا کہ جی ہم ان کو پراپر طریقے سے بٹھاتے ہیں، کو کھانا شانا کھلاتے ہیں تاکہ یہ پیسیفائی ہو سکیں، تو ان کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے کہ نہیں ایسے ہی ہم نے انکوائری کرنی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں اس واقعے کو مس گائیڈ کس نے کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کیونکہ آفیشیل ٹور پر بھکر اور میاں والی میں تھیں، میل فار اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو پروجیکٹ تھا اس کا افتتاح کرنا تھا، وہ ایک ویڈیو کلپ شیئر کرتی ہیں اپنے گروپ میں جس میں تمام صوبائی سیکرٹریز ممبر ہیں، چیف سیکرٹری ہے، آئی جی ہے، ڈی سی ہیں، کمشنرز ہیں، کہ یہ ایک اطلاعات ہیں گرنے کی، تو اس پر مجھے رسپونڈ کیا جائے۔ تو ڈی سی لاہور جو ہیں جن کا نام کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز ہے، یہ چند روز قبل ڈپٹی کمشنر لاہور تعینات ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ پرسنل سٹاف آفیسر مریم نواز شریف تھے۔ تو یہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ جی میں چیک کرتا ہوں، میں موقع پر نہیں ہوں، میں پہنچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پہلے تو یہ بتایا وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ یہ فیک نیوز ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ 1122 نے اور واسا والوں نے ٹیکنیکلی ان کو بتایا کہ یہ اس طرح کا جو ہے پاسبل نہیں ہے، اور ذرائع میں یہ بتایا یہ ڈپٹی کمشنر موقع پر نہیں پہنچے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو مس گائیڈ کر دیا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو حکم دیا کہ یہ میڈیا کو فیڈ کرو، بتاؤ ان کو کہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ میڈیا کو بتایا گیا۔ اس کے بعد لواحقین نے شور مچایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے 2 پیارے جو ہیں اس مین ہال میں گر گئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اس کے بعد پھر انٹروین کیا، چیف سیکرٹری پنجاب نے انٹروین کیا کہ ان لواحقین کو ڈھونڈو، ان کو رابطہ کرو، ان سے پوچھو کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ 1122 دوبارہ متحرک ہوئی، اور متحرک ہوئی تو پتہ چلا 6 گھنٹے بعد وہ
مل گئی. جب مل گئی تو پھر ظاہر ہے وہ واقعہ سچا تھا, پھر سب نے یو ٹرن لینا شروع کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میں صبح آ رہی ہوں اور مجھے بریفنگ دی جائے, اور اس بریفنگ میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی لاہور سے لے کر چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان موجود تھے, صوبائی سیکرٹریز موجود تھے, آئی جی ڈاکٹر عثمان انور موجود تھے, اس کے علاوہ سی سی پی او لاہور موجود تھے, 1122 کے سیکرٹری ڈاکٹر رضوان نصیر موجود تھے, ڈپٹی کمشنر موجود تھے, یعنی تمام وہ لوگ, ایم ڈی واسا موجود تھے, ڈی جی ایل ڈی اے موجود تھے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹکا کر ان کی کلاس کی, سرزنش کی, اور ان کو کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, اس حکومت کی کریڈیبلٹی کو آپ نے لوز کیا, اور اس کے علاوہ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے. اور انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ آپ کی یا میری بیٹی گری ہوتی تو تمام دنیا ہل جانی تھی, یہ غریب آدمی ہی کیوں مین ہال میں گر کر. تو ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ویڈیو کلپ کو وائرل کیا گیا, اور تمام میڈیا آؤٹلیٹ کو کہا گیا کہ اس کی بریکنگ نیوز چلائی جائے, تاکہ بتایا جائے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کتنی خفا ہیں, افسردہ ہیں, اور انہوں نے کس لیول پر جو ہے اپنے افسران کی سرزنش کی ہے. اور وہ جو تمام افسران اس میٹنگ میں موجود تھے وہ سر جھکائے بیٹھے رہے, ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب وہ بڑی نیک نامی کما رہے تھے, بتا رہے تھے, جبکہ وہ اس سے پہلے لواحقین کے ساتھ ناروا سلوک کر کے آئے تھے. ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے لواحقین کو اپنے دفتر میں نہیں بٹھایا, باہر کھڑا کیا, سردی میں باہر کھڑا کر کے ان سے بیانات لیتے رہے. تو آپ اندازہ لگا لیں. اور جو اس کا شوہر خاتون کا تھا غلام مرتضیٰ, اس پر ایس ایچ او جو ہے زین, وہ ایک ایس پی کی موجودگی میں کرتا رہا. یہ گورننس ہے ہمارے ہاں. اور ویڈیو کلپ جو ہے اس کو وائرل کیا گیا, اور عوام میں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب درد دل رکھتی ہیں, وہ اس واقعے سے بڑا دل خراش واقعہ ہے, وہ افسردہ ہیں, وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہیں, اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا اپنے افسران کی سرزنش کی ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے تھے اس میں شہباز شریف صاحب جو ہے جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو وہ کیا کرتے تھے, اور بیوروکریٹ جو ہے وہ کس طرح ری ایکٹ کرتے تھے. گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک فنکشن ہو رہا تھا, اس وقت کے صوبائی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو انہوں نے پبلکلی جو ہے مخاطب کیا کہ ہمٹی ڈمٹی ادھر آؤ. تو وہ صاحب جو بیوروکریٹ تھے, وہ جو 99 کا کو ہوا تھا, اس وقت نواز شریف کے ساتھ سٹاف آفیسر تھے, اور جیل بھی انہوں نے دیکھی ہوئی تھی. وہ وہاں سے فنکشن چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ آپ نے مجھے پبلکلی آپ نے میری توہین کی ہے, مجھے تذلیل کیا ہے میری, تو میں جو ہے اس طرح کی نوکری کرنا پسند نہیں کرتا. اسی طرح شہباز شریف کے ایک سٹاف آفیسر تھے, بہاولپور میں ایک شادی پر گئے, تو وہ شادی کی انویٹیشن ایک کی تھی, لیکن وہاں 2 دولہا تھے, ان کو آفیشیل سلامی دینی تھی, تو وہ ایک کے بعد انہوں نے مانگا کہ بتاؤ بھی دوسرے کا. انہوں نے کہا سر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اس سٹاف آفیسر کی پبلکلی انسلٹ کی شہباز شریف صاحب نے, اور ان کو وہاں چھوڑ دیا. تو وہ انہوں نے اس کے بعد پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دفتر انہوں نے جوائن کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ اتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس جو ہیں یہ بیٹھے سنتے رہے, اور چند ایک لوگوں نے مس گائیڈ کیا, اور باقی جو ہے سر جھکا کر بیٹھے رہے. اسی طرح جوید محمود مرحوم جو ہیں وہ چیف سیکرٹری پنجاب تھے, تو انہوں نے جلو پارک میں ایک میٹنگ رکھ لی. وہاں پر انہوں نے اس وقت کے سیکرٹری جنگلات جو تھے نوید اکرم چیمہ, ان کی سرزنش کی. بلکہ وہ جو کبوتروں کا پنجرا تھا چیف سیکرٹری اس میں گھس گئے, چیمہ صاحب گھسنے لگے تو پھنس گئے, باہر نکالا گیا, سرزنش کی. تو نوید اکرم چیمہ نے وہیں سے انہوں نے گاڑی کی چابی لی اور نکل گئے. ساتھ ہی چیف اکانومسٹ ڈاکٹر شجاعت علی تھے, تو ان کی جب سرزنش کی تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا, اس سے آگے کوئی بات نہیں سنوں گا میں. تو وہ بھی وہاں سے چلے گئے. یعنی وہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کا دامن صاف تھا, وہ کمپیٹنٹ لوگ تھے, وہ اپنے عزت نفس بحال رکھنے کا ہنر جانتے تھے, تو کسی نے ری ایکٹ نہیں کیا. لیکن یہ کلپ آنے کے بعد اب پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس کا مورال بہت ڈاؤن ہے. ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا سانیہ ہے, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طرح ان کی سرزنش کی ہے, پبلکلی اس ویڈیو کو وائرل کروایا گیا, اور نیشنل میڈیا پر اس کی بریکنگ نیوز چلوائی گئی. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی آفیشیل اجلاس جو ہے یا بریفنگ جو ہے جس کی سربراہی چیف ایگزیکٹو صوبے کا کر رہا ہو,
اس کا ویڈیو کلپ آواز کے ساتھ تمام ڈسکشن کے ساتھ اس کو وائرل کیا جائے۔ نارملی جو فوٹیج آتی ہے اس میں وہ سائلنٹ ہوتی ہے اور وہ فوٹیج دکھائی جاتی ہے وہ بھی 3-4 سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ یہ پورے کا پورے 2 یا 3 کلپ جو ہیں وائرل کیے گئے اور چیف سیکرٹری پنجاب سمیت ہر بندے کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اچھی خاصی دھلائی کی اور کہا، ڈپٹی کمشنر لاہور کو کہا، کمشنر لاہور کو کہا۔ کمشنر لاہور نے تو وزٹ بھی نہیں کیا وقوعے کا، نہ لواحقین کے ساتھ ملاقات کی۔ ہول تھا وہ کھول لیتے ہوئے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ سرائے نے ہمیں یہ بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو بریفنگ لی اور جس میں انہوں نے افسران کی سرزنش کی اور اس کا ویڈیو کلپ جو ہے وائرل کیا گیا، یہ ایک فکس میچ تھا، پہلے سے یہ سیٹل تھا کہ اس طرح جو ہے سرزنش ہوگی، ویڈیو کلپ جو ہے اس کو وائرل کیا جائے گا۔ لیکن ہم اس پر یقین اس لیے نہیں کرتے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آواز میں درد بھی تھی اور جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی بھی تھی اور وہ چاہتی ہیں کہ صوبے میں گورننس بہتر ہو سکے۔ ماضی میں جو بیوروکریٹس ہوتے تھے وہ اپنی خودداری پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، لیکن موجودہ سیٹ اپ میں یہ جو کاکے قسم کے بیوروکریٹس ہیں انہوں نے کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ حقائق کی ویریفیکیشن کیے بغیر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو جھوٹ بولا، چکر دیا، وزیر اطلاعات پنجاب کے ساتھ جھوٹ بولا، چکر دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو اپنی عزت بےعزتی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ اس کو حشب کر دیا جائے اور پولیس کی کوشش تھی کہ اس کو کا مقدمہ اس کے خاوند پر ڈال دیا جائے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ صوبہ میں چل رہے ہیں، یہ گورننس اس طرح سے چل رہی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس ویڈیو کلپ میں بڑے بڑے طریقے سے یعنی سخت الفاظ میں سرزنش کی اور سوچا یہ جا رہا تھا کہ ان سب کو فارغ کر دیا جائے گا۔ ابھی 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یعنی یہ جو واقعہ ہے یا یہ جو سانحہ ہے اس نے صوبے میں گڈ گورننس، مریم کی کارکردگی کے بلند و بانگ دعوے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتظامی و پولیس افسران پر مضبوط گرپ، سیف سٹی اتھارٹی کی پرفارمنس اور رسپانس، ٹھیکیداروں کی ہٹ درمی، جامعہ ترقیاتی منصوبہ بندی، ترقیاتی کاموں میں منصوبہ بندی، عوام کی بے حسی، حکومت کی رٹ اور مریم نواز کے احکامات پر بیوروکریسی کی عملداری و سنجیدگی کا بھانڈا سرے بازار پھوڑ دیا۔ اس وقوعے نے یا اس سانحے نے ہر چیز کو ایکسپوز کر دیا کہ بیوروکریٹس کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، ایون کہ وہ اپنی وزیر اعلیٰ سے چیف منسٹر کے ساتھ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ کس طرح لواحقین کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ ماضی میں اگر اس طرح بیوروکریٹس پکڑے جاتے تھے یا ان کی سرزنش ہوتی تھی تو وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے، وہ صوبہ چھوڑ گئے تھے، لیکن یہ بیوروکریٹس اپنی ہٹ درمی پر آج بھی قائم ہیں۔ کوئی بھی بیوروکریٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس واقعے نے یا اس سانحے نے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو یہ ریئلائز کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ بیوروکریٹ جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور یہ حکومت کی جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کروانے میں سنجیدگی سے اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ اور اس طرح کے کتنے واقعات ہم دیکھیں گے، اور یہ جو عام عوام کا ان بیوروکریٹس کے حوالے سے جو خیالات ہیں اس سانحے نے اس کو تقویت بخشی ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں یہ کسی کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں، یہ اپنے باس کو بھی چکر دیتے ہیں، اور اگر اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس واقعے کو فیک نیوز بنا کر کس طرح پروجیکشن دیتے ہیں۔ یہ تمام کلاکار بیوروکریٹس کی کہانی کی وجہ سے حکومت وقت جو ہے پنجاب کی اس کو خفت کا سامنا کرنا پڑا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو معذرت کرنا پڑی، صوبائی وزیر کو معذرت کرنا پڑی اور اپنے بیانات واپس لینے پڑے۔ اس طرح کے اگر معاملات چلیں گے تو اس طرح گورننس بہتر نہیں ہوگی اور عوام میں حکومت کی گڈ گورننس کا بیانیہ جو ہے
وہ بھی نہیں بن پائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔